من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی ہم نے 48 آیات پڑھی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم نے شیطان کے اس تذکرے کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے کفار کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے کہ تم ہی طاقتور ہو، تم ہی حقدار ہو کہ عرب کی سرزمین پر حکمران بنو، اور کہ ہر وہ کمزور پہلو کو بھی اس طریقے سے خوشنما کر کے دکھایا کہ وہ اور سمجھ گئے کہ بس ہم ہی ہم ہیں. لیکن جب میدان کارزار کے اندر پہنچے اور جب شیطان نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور میکائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے اترتا تو وہ وہیں سے واپس بھاگ گئے. تو اس کے دوستوں نے کہا، جو کافر تھے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں انی ارا ما لا ترون، تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو. اب اس بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. کیونکہ شیطان کو پتہ تھا کہ جو میں نے کرتوت کیے ہیں اس میں پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. یہ تھی گزشتہ آیات. آج کا سبق آیت نمبر 49 سے شروع ہوتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس وقت یاد کیجیے، یقول المنافقون، جب منافق لوگ یہ کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم، وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء، مغرور کر رکھا ہے انہیں دینہم، ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، عزیز حکیم، زبردست حکمت والے. اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے.
بعض محدثین کا خیال، مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ تو فیصلے کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اس بنیاد پر نکلے تھے کہ ہم کفار مکہ کا، قریش کا، اہل قریش کا مقابلہ کریں۔ اور بعض فقہاء کا، مفسرین کا یہ خیال ہے کہ آپ سب نکلے تو اس ابو سفیان کے قافلے کے لیے تھے جو شام سے تجارتی سامان کا لدا ہوا آ رہا تھا، لیکن جب راستے بھی اطلاع ملی کہ کفار کا لشکر بھی مکہ سے چل پڑا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو چھوڑ کر دو بدو قریش کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر میں تشریف لائے۔ لیکن دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال ٹکرانا تو قریش کے ساتھ تھا اور مخالفت بھی قریش کے ساتھ تھی۔ اب اس بات کو جب اہل ایمان کا جوش بڑا دیکھا مدینہ کے منافقوں نے، انہوں نے یہ بات کہی والذین فی قلوبہم مرض، ان منافقوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یاد رکھیے، ایک تو منافقوں کے دلوں میں مرض تھا اور دوسرا یہودیوں کے دلوں میں بھی مرض تھا۔ یہودی بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جب اسلام پر اعتراض کرتے۔ انہوں نے کیا کہا، غرہ ہؤلاء دینہم، کیسے عجیب لوگ ہیں، پہننے کو لباس نہیں ہے، سواری پہ گھوڑا نہیں ہے، ہتھیار پورے نہیں ہیں، چلے ہیں وقت کی طاقت جو ہے قریش سے لڑنے کے لیے، جو پورے عرب کے جو ہے مذہبی پیشوا ہیں ان سے لڑنے کے لیے چلے ہیں۔ غرہ ہؤلاء، انہیں مغرور کر دیا ہے ان کے دین، ان کے دین نے مغرور کر دیا۔ کیسا غرور سمایا ہے، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے چلے۔ یہ وہ چیز تھی جس نے وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ منافق اس سے حیران و پریشان تھے کہ دین میں کیا وہ دعوت اور طاقت ہے، ایک اشارے پر چل کھڑے ہوئے اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے۔ اگر قافلے کا معاملہ بھی ہے کہ قافلے پر حملہ آور ہوں گے تو لامحالہ قریش تو اور اہل مکہ تو اس کے لیے نکلیں گے تو بھی مدینہ کے لیے تباہی ہے، اور اگر براہ راست ان سے ٹکرانے کے لیے نکلے ہیں تو بھی تباہی ہے کہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت اور سمجھ لی کہ سپریم پاور بظاہر دنیا کے عرب کے اندر اہل مکہ کے پاس تھی، قریش کے پاس تھی، جن کے بات کو سنا سمجھا جاتا تھا، جن کے قافلوں کا احترام کیا جاتا تھا، جن کے فیصلوں کو جو ہے پوری عرب کے اندر مانا جاتا تھا، اس کے مقابلے مٹھی پر لوگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس بات پر کہہ رہے تھے غرہ ہؤلاء، انہیں مغرور کر دیا ان کے دین۔ اور یاد رکھیے جملہ ایسا ہے کہ آج تک اور قیامت تک جہاں پر بھی اہل حق دشمن سے ٹکرائیں گے اس دور کے کافر یہی کہیں گے اور یہی کہتے آئے ہیں، ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، کیونکہ تھوڑے سے ہیں اور اتنی بڑی طاقتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ امام شامل رحمۃ اللہ علیہ روس زار کے خلاف 70 سال تک اس روس کی سرزمین پر جد و جہد کرتے رہے اپنے تھوڑے وسائل کے ساتھ، اور اسی بات کو دنیا حیران تھی کہ کیا ہے، کس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ تو اسی پر انہیں بھی کہا جاتا تھا ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، یہ بات وہاں پر تھی۔ قرآن نے جواب دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اسے مغرور سمجھتی ہے، حالانکہ انہیں اللہ پر یقین و بھروسہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جس ذات پر وہ بھروسہ کرتے ہیں وہ زبردست حکمتوں والی ہے، وہ اپنی حکمتوں کو خود ہی جانتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھتے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ روح جان نکال رہے تھے کافروں کی ملائکۃ و فرشتے، یضربون مار رہے تھے وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہہ رہے تھے چکھو اس آگ کے عذاب کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے میدان حشر میں کفار کی ذلت کے بارے میں بتایا۔ ایک تو وہ تھا جو آپ دیکھ رہے تھے کہ بڑی ساری فرنٹ کی قیادت قتل کر دی گئی، اور جو اس کے بعد دوسری قیادت تھی وہ سب کے سب اریسٹ ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ 70 کافر قتل ہو گئے تھے، وہ سارے بہترین کے کمانڈر تھے اور پہلی صدا کی بہترین کمان تھی، اور اس کے بعد جو 70 قیدی بنا لیے گئے تھے وہ دوسری کمان کے بہترین لوگ تھے۔ کہا یہ تو وہ تھا جو دنیا دیکھ رہی تھی، کاش، بلو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور بلو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے۔ کاش آپ یہ منظر دیکھ لیتے جب کافروں کی روحیں نکال رہے تھے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی مار رہے تھے، ان کے پیٹھوں پر بھی مار رہے تھے۔ ایک تو عذاب وہ تھا، لیکن جو فرشتے ان کے ساتھ رویہ رکھ رہے تھے وہ بھی اس سے منفرد تھا
اور وہ کہتے جا رہے تھے وذوقوا عذاب الحریق، ابھی اسی پر بس نہیں ہے، تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس آگ کا عذاب چلے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، ذالک یہ بما قدمت وہ ہے جو کیا ہے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ یہ کہ اللہ لیس بظلام للعبید اپنے بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی ظالم نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ میدان بدر کے اندر ہوا اور قیامت تک جو کافروں کے ساتھ ہوتا رہے گا، یہ یاد رکھیے کہ اپنے ہی کیے کا انجام ہے۔ جو اللہ کے مقابل کھڑے ہونے کی اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابل اپنی طاقت کے اظہار کی کوشش کرتے ہیں، ان پر جو میدان بدر کے اندر ہوا اور قیامت تک جب تک حق کے مقابل کو سزا دی جاتی رہے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا صلہ یہی ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کدابِ آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون کی حالت، والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھی، کفروا انکار کر رہے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بہت قوی اور طاقتور ہے اور سخت ہے۔ یہاں میدان بدر کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ماضی کی تاریخ کو جوڑا۔ جو میدان بدر کے اندر مارے گئے تھے یہ ایسے ہی مارے گئے۔ ماضی بھی بتاتا ہے کہ جب جب نبی کی مخالفت جن جن لوگوں نے کی ہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتے رہے، ایک وقت مہلت ملتی رہی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے اس مخالفت پہ رچ اور بس گئے اور سمجھے کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمیں اب کوئی چیز کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کدابِ آل فرعون، جیسا کہ فرعون کے حوالے سے دستور، کداب کا مطلب دستور بھی ہوتا ہے، جیسے کہ دستور آل فرعون کا تم لوگوں نے دیکھ لیا، سینکڑوں سال تک حکمرانی آل فرعون کی چلتی رہی، وہ دندناتے رہے مصر کے اندر، اپنے فیصلوں کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط ہے یا صحیح مصر میں نافذ کرتے رہے اور بنی اسرائیل پر ظلم کی اخیر کرتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ کے رسول بن کر جب تشریف لائے تو فرعون کو بارہا سمجھایا کہ انسان بنو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ اب فرعونی یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیلی چلے گئے تو ہمارے حقوق کے پانی کون بھرے گا اور ہماری خدمتیں کون کرے گا، اور یہ ایسے ہم انہیں چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ کئی سالوں تک تو ہمارے مصر کا جو کھایا اور پیا ہے اناج، ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں؟ یہ ایک ایسا تصور تھا، اس نے فرعون کو اور ظالم بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلی آیات اور صورتوں میں قرآن نے بتایا کیسے کیسے عذاب نازل، کبھی مینڈک کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی ٹیڈیوں کا عذاب ہے، کبھی جوؤں کا عذاب ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی خون کا جو ہے وہ ہر طرف جو ہے آ جانا ہے۔ پھر وہ سمجھتے بھی تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، اور جب وہ معافی مانگ لیتے تھے، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ عذاب ان پر ٹل جاتا تھا۔ لیکن پھر وہ کہتے نہیں یہ عذاب اس وجہ سے نہیں ٹلا کہ زمین اور آسمان کے حقائق ہیں، اس وجہ سے ٹل گیا۔ آج ہم لوگ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، زلزلے آ جائیں، یہ فلاں زمین کی پلیٹوں کی وجہ سے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے زلزلے آ گئے ہیں، کہیں کچھ طوفان آ جائے، کہیں جو سونامی آ جائے، اس کے لیے ہم ٹیکنیکل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور ہم سائنسی توضیحات پیش کرتے ہیں، جبکہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ، اللہ کی مخالفت، اللہ کے مقابلے میں اپنے بڑائی کا اعلان چھوڑ دو۔ یہ حالت مکہ کے اندر تھی۔ اہل ایمان وہ سمجھتے تھے کہ سچائی کے اندر، کردار کے اندر، اخلاق کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے، لیکن ایک ان کی انا اور مغرور تکبر ایسا تھا جو انہیں اس پر اٹھایا جا رہا تھا کہ نہیں ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے۔ اللہ رب العزت یہی بات ذکر کی کہ فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا تم دیکھتے نہیں ہو، طاقت بھی، قوت بھی، وسائل بھی، اور اس بات کو جانتے بھی تھے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب مسلسل ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی، کفروا بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔
تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوی ہے پکڑ کے اندر، سختی کرنے کے اندر، یعنی گویا کہ قیامت تک بتا دیا ہے ایمان گھبرائے نہیں، حق کے راستے پر چلتے رہیں گے تو کبھی بھی حالات ایسے بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ لم یکن مغیرا، اللہ نہیں تبدیل کرتا نعمت، کسی بھی نعمت کو، انعمہا جو اس نے کی ہو، علی قوم، کسی بھی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل لے، ما بانفسہم، اپنے آپ کو، وان اللہ سمیع علیم، یہ کہ اللہ سننے اور جاننے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تبدیلی، تغیر و تبدل کی بنیاد بتا دی۔ دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ ایک نعمت کو دیتا ہے پھر نعمت کو چھین لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ خود، اس کی وجہ وہ خود ہوا کرتے ہیں۔ یا اشارہ ایک طرف تو مکہ کے لوگوں کو ہے کہ تم اسماعیل کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، تمہیں یہ مقام اور مرتبہ حاصل، پورے عرب کے اندر تمہیں عزت اور وقار کا ایک مقام ہے، تمہاری باتوں کو سنا جاتا ہے، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، یہ خدمت کیا کرتے ہو، سبب دنیا میں پورے عرب کے اندر تمہیں عزت و مقام حاصل ہے، لیکن اس مقام کو تم نے خود اپنے ہاتھوں بدل لیا ہے۔ ماں حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب اپنے آپ کو انسان بدلتا ہے تب اللہ اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بدلا، تمہارے سامنے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے وہ سچے پیغمبر آ گئے جن کی صداقت کی گواہی تم ان کے بچپنے سے دے رہے ہو، ان کے لڑکپن اور جوانی کی گواہ تم موجود ہو، لیکن جب تم نے خود ہی اپنے جی کے اندر فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم نے مخالفت کرنی ہے، اللہ نے اس نعمت کو جو سرداری کی نعمت تھی وہ تم سے چھین لی، اور یہ رسول قیامت تک اس امت مسلمہ کو بتا دیا۔ جب امت مسلمہ اس نعمت کی قدر نہیں کرے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرے گی، قرآن کی عظمت اور عفت کی قدر نہیں کرے گی، اسی طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہوتی چلی جائے گی۔ آج دنیا کے 57 اسلامی ملک اور کروڑوں فورسز مسلمانوں کی موجود، لیکن ان کی حیثیت ایک فرقہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب انسان کا اندر بدلتا ہے اللہ اپنی نعمت کو ان سے اٹھا لیتا ہے۔ جب انسان اندر سے بدل گیا بندہ مومن، اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت، وہ اتحاد، وہ خلافت، وہ اسلامی نظام، وہ سب کچھ اللہ نے ساری نعمتیں اس امت سے اٹھا لی۔ آج امت پریشان ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اللہ سمیع علیم، وہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ کیا واقعی اس کے دین کے غلبے کی جدوجہد پھر بھی کہیں ہو رہی ہے، اور علیم وہ جاننے والے ہیں کون اس اللہ میرے ساتھ اور میرے محبوب کے ساتھ اور میری کتاب کے ساتھ کون کون مخلص ہے، وہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ انفال ہے، اس طریقے سے اللہ وضاحت کے ساتھ اپنے باتوں کے تذکرے کر رہے ہیں، کبھی ماضی کے حالات بتا کر، کبھی اس وقت کے حالات بتا کر، مستقبل اس امت کے حوالے سے واضح کرے۔ دیکھو اس امت کا مستقبل ان نعمتوں کی قدر کرنا ہے، قدر کرے گی تو یہ نعمتیں اسے میسر آئیں گی۔ مملکت پاکستان بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جب یہ امت اور یہاں کے رہنے والے اس کی قدر نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت بھی اللہ ہم سے چھین لے۔ آئیے اس سے پہلے رب کے قرآن سے جڑیں اور اس بنیاد پر جس پر یہ ملک وجود میں آیا تھا اپنے آپ کو اسی راستے پر لگا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی